بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں اسد اللہ خان ہوں. ٹویٹر پر اگر آپ جائیں اور ٹاپ ٹرینڈ دیکھیں تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ ایک چیز آپ کو نظر آئے گی. جی فور گھٹیا کے نام سے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. جو کچھ پروگرام میں کیا گیا اس پروگرام میں میرے لیے حافظ طارق محمود صاحب کے یہ الفاظ اور امجد شعیب صاحب کا یہ رویہ بڑا افسوسناک تھا. مجھے ذاتی طور پر میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ طارق محمود صاحب ایسا کہیں گے، اور کیونکہ بہت سنجیدہ، سمجھدار، بہت ہی تجربہ کار آدمی ہے، اور مجھے بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ امجد شعیب صاحب اس ٹھٹھے مذاق اور زومانی جملوں کا حصہ بن کے لطف لینے لگیں گے اور اس کا حصہ بن جائیں گے. امجد شعیب صاحب سے بھی مجھے یہ توقع نہیں تھی، بلکہ امجد شعیب صاحب سے یہ توقع تھی کہ وہ روک دیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا اور یہ نامناسب بات ہو رہی ہے. اور پھر محسن بیگ کے بارے میں تو میں کیا کہوں، لیکن افتخار احمد صاحب جو ہیں وہ تو ایک پراپر جرنلسٹ ہیں. ساری عمر انہوں نے صحافت کی ہے، انہیں تو پتا ہونا چاہیے کم از کم کہ صحافت کیا ہوتی ہے اور صحافتی اقدار کیا ہوتی ہیں اور صحافت کے پیمانے پر کون سی چیز پوری اترتی ہے اور نہیں اترتی ہے. یہ ویسے تو آپ دیکھ چکے ہوں گے، لیکن ذرا ایک نظر دوبارہ ڈال لیں اس کلپ پر تاکہ میں اس کے بارے میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ کو تازہ ہو جائیں وہ جملے کہ کیا کہا گیا سب لوگوں کی جانب سے اس میں. تو یہ ذرا کلپ دیکھ لیں، پھر میں اس پر چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد بھی کم از کم شرم آ جانی چاہیے تھی. ذرا یہ دیکھیے کیا ہوا. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب مطمئن ہیں ٹاپ پہ نمبر 1 پہ مراد سعید کی، پھر وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ ریحام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس لیے مطمئن ہوں گے ان سے. آئی ڈونٹ نو، پروجیکٹس کا تو مجھے پتہ نہیں. جس آدمی کا نام لے رہے تھے آپ، پتہ نہیں جو ٹاپ لسٹ پر ہے، مراد سعید اس صاحب کی جو پرفارمنس ہے، اس کی جو پرفارمنس اور جو اس پہ الزامات ہیں وہ کس کے علم میں نہیں ہے؟ اس میں دو ہی لوگ سیریس ہیں، ایک عمران خان صاحب اور ایک مراد سعید صاحب. تو ہمیں اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے. ایک نے سیریمنی کی ہے، دوسرے پہلے نمبر پہ آئے ہیں. یہ میرے سارے پارٹیسپینٹس دیکھنا چاہیے. بعض چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں اور وہ مطلب اب پیمرا کی خاص نظر ہوگی، بعض چیزیں آپ ہم سے نہ بلوائیں اس کے اوپر. انہوں نے ایک کتاب کا بھی ذکر کر دیا ہے. وہ بڑے محنتی وزیر ہیں اور وہ بہت قریب ترین آدمی ہیں عمران خان صاحب کے، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنی کارکردگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کتاب نہیں پڑھی، لیکن میں نے محسن بیگ صاحب کو ضرور سنا ہے. انہوں نے جو کہا ہے میں اس سے اتفاق رائے کر سکتا ہوں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر یہ ساری ڈیبیٹ کا نقطہ آغاز محسن بیگ صاحب کی طرف سے ہوا ہے آج. یہ جو گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے اور اپنے طور پر ایک گھٹیا سا مذاق کیا گیا، اسی لیے تو جی فور گھٹیا کا یہ ایک ٹرینڈ بنا ہے. لیکن میرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ چلیے میں اگر اینکر کو تھوڑا سا مارجن دوں بھی، ویسے تو دینا بنتا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا مارجن دے دیں کہ چلیں جی گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے، بات شروع ہو گئی اور پھر بات سے بات نکلتی چلی گئی یا لوگ ایک ایک جملہ کہتے چلے گئے اور اینکر سے پکڑا نہ گیا. چلیے میں اگر کوئی کریڈٹ اس پر تھوڑا سا مارجن دے بھی دوں کہ ایسا ہوا ہے، تو اس کے بعد اس کو ٹویٹ کیا گیا باقاعدہ طور پر، اور یہی جملے زومانی جملے نکال کے ٹویٹ کیے گئے. ایسا لگ رہا تھا کسی تھیٹر کے جملے ہیں اور انہی خاص جملوں کو پک کر کے ٹویٹ کیا گیا. پروگرام میں اور بھی 40 منٹ کچھ اور گفتگو ہوئی ہوگی، اس کو ٹویٹ نہیں کیا گیا. اینکر صاحبہ کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا انہی زومانی جملوں کو جو پروگرام میں قابل جو تنقید یا قابل نفرت جملے یا جن پر بعد میں بات ہو رہی ہے، وہی جملے نکال کے ٹویٹ کر دیا گیا. تو آپ کو تھوڑا سا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ چلیے جی آپ کو شرمندگی کا اظہار کر دیتے کہ جو کچھ گیسٹ نے کہا. بعد میں تو انسان کو خیال آ جاتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گیسٹ نے کہا ان کی ذاتی رائے تھی، میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، کچھ یہ نہیں تھا، کچھ تو کہہ دیتے. لیکن انہی ایگزیکٹ جملوں کو اٹھا کر ٹویٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اوبیسلی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بہت ساری ٹویٹس ہوئیں، پھر بہت سارے لوگوں نے کی، سیاست پی کے نے کی، پھر ہمارے منسٹرز نے ٹویٹس کی، تنقید کی اس کے اوپر. شاہ محمود قریشی صاحب نے کی، اسد عمر نے اس کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا، فواد چودھری صاحب نے اس پر ایک نئے قانون کی ضرورت پر زور دیا، اس کے علاوہ شیریں مزاری صاحبہ نے اس پر تنقید کی. بے شمار لوگوں نے، مطلب جس بھی شخص میں تھوڑی سی سینس اور تھوڑی سی عقل اور سمجھ موجود ہے انہوں نے اس پر تنقید کی. چاہے وہ لوگ بھی جو کرٹک مانے جاتے ہیں حکومت کے، جیسے مبشر زیدی صاحب ہیں، بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک جرنلسٹ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو جرنلزم کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. انہوں نے اس پر مبشر زیدی صاحب نے بڑی سخت تنقید کی. دیکھیے جب یہ محترمہ جو اینکر صاحبہ ہیں، ان کا جب نام زبیر عمر والی کنٹروورسی میں، محمد زبیر صاحب والی کنٹروورسی میں آیا تھا، تو اس پر ہم سب لوگوں نے ٹویٹر پہ جو لوگ یہ کر رہے تھے ان پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ بغیر ثبوتوں کے آپ کسی کا نام اس سارے قضیے میں مت گھسیٹیں.
مت اچھالیں کسی کا نام. اور جو کچھ ہو رہا ہے ان اینکر صاحبہ کے بارے میں, ان کو آپ اس میں مت اس میں رگیدیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور کافی اس پر مذمت کی تھی, ہم نے بھی کی تھی, صدیق جان نے مجھے یاد ہے ٹویٹس کی تھی, اور بھی لوگوں نے کی تھی. سب لوگوں نے اس پر, جو بھی اگرچہ جو ان اینکر صاحبہ کے نظریات کے اور ان کی صحافت, طرز صحافت کے مخالف ہیں, انہوں نے بھی اس پر تنقید کی تھی. لیکن جب اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, تو آج جب کسی کا نام آپ اسی بے شرمی کے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں تو آپ کو اس پہ خیال نہیں آ رہا کہ کیسے اس میں نام اس میں گھسیٹا جا رہا ہے, ایک وزیر کا نام اس میں کیسے گھسیٹا جا رہا ہے, کیوں زبانی جملے کہے جا رہے ہیں. اب یہ بہت ہی بھونڈی وضاحت ہوگی اگر کہا جائے کہ نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, اور اس شرمساری کا اظہار کیا بھی نہیں گیا ابھی تک, یہ وضاحت بھی نہیں کی گئی. الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ پیمرا نے نوٹس کیوں جاری کر دیا, پیمرا نے نوٹس جاری کیا. پیمرا کے نوٹس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ پیمرا نے نوٹس کیوں جاری کر دیا. جی پیمرا یعنی پیمرا کو نوٹس بھی جاری نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اوپر کوئی ڈیفیمیشن اگر کیس کرے ڈیفیمیشن کا, تو آپ بڑے آسانی سے لے جائیں گے جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا, ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا, ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا, ہم نے الفاظ پڑھ لیں, الفاظ دیکھ لیں. لیکن آپ نے جو کہنا ہے, جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے, وہ انتہائی گھٹیا انداز میں وہ تو گیا ہے سب کے پاس پیغام. تو فواد چودھری صاحب نے صحیح کہا ہے کہ قانون بنانے کی ضرورت ہے, کہ ایسا قانون کہ جس میں اس طرح کی جرنلزم کو روکا جا سکے. یہ میں بطور جرنلسٹ, مجھے بھی 17-18 سال اسی کام میں ہو گئے ہیں, میں بطور جرنلسٹ سے سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کی کسی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا اس طرح کی کوئی بات. ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کی کبھی بات نہیں کرتے, ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. ہمارے پاس کئی اسکینڈلز آتے ہیں, ہم تب تک اس کو بریک نہیں کرتے یا تب تک اس پہ بات نہیں کرتے جب تک تمام طرح سے ویریفائی نہیں کر لیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کے پاس زیادہ لبرٹی ہے, پیمرا کی آپ پہ قدغن نہیں ہے, کوئی ایف آئی اے میں لے کر جاتا ہے تو آپ آسانی سے اس کو عدالتوں میں ڈیلے کر سکتے ہیں, ٹال مٹول کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم کوئی بات غیر ذمہ داری سے نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود نہ ہوں. آج کل ایک یونیورسٹی کا میرے پاس جو ہے وہ پورا وہ آیا ہوا ہے, پوری فائل آئی ہوئی ہے, مجھے کچھ چیزیں اس میں چاہیے تھی, وہ 2 ہفتے ڈیلے ہو گیا ہے. میں اس کے ڈاکومنٹس پورے کر رہا ہوں. جیسے ڈاکومنٹس پورے ہوں گے تو میں اس یونیورسٹی کا اسکینڈل آپ کے سامنے بریک کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر چل کیا رہا اور کیسے سیلریڈ اکاؤنٹ میں کھابے کھائے جا رہے ہیں اور کیسے اس کے اندر جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے تب تک ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی چیز بریک نہیں کرتے. اور آپ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ایسے ساری عمر صحافت کرنے کے بعد آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں, تو بڑی حیرت ہوئی مجھے. افتخار صاحب پہ بھی بڑی حیرت ہوئی, طارق محمود صاحب پہ تو مجھے بہت ہی حیرت ہوئی, کیونکہ وہ میرا بڑا ان کا احترام کا تعلق ہے ان کے ساتھ, اور وہ بہت ہی سنجیدہ آدمی ہے اور بہت ہی سمجھدار انسان ہے. تو وہ اس ٹھٹے کا حصہ کیسے بن گیا؟ گرچہ انہوں نے احتیاط سے کام لینے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر بھی وہ اس لغو اور فحش گفتگو کا کیسے حصہ بن گئے, مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے. اور امجد صاحب جو ہیں, اور یہ تصویر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں سرکل میں, یہ سوشل میڈیا پر یہ سرکل کسی نے کر کے رکھی ہوئی تھی, میں نے تو ایز اٹ از اٹھائی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان سب کے آپ چہرے دیکھیں تو آپ کو ایک لگے گا کہ جیسے تھوڑی سی کوئی گندی بات پہ کوئی ہنسنے کی کوشش کرتا ہے, ویسے ان سب کے اوپر چہروں پر مسکراہٹ نظر آ رہی ہے. تو بہت ہی قابل افسوس اور قابل تنقید یہ حرکت ہے جو ہوئی ہے. میرا خیال ہے اس پر کتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور یہ جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے اپنی حالت محترمہ کی یہ ہے کہ وہ آڈیو کلپ سنواتا نہیں ہوں آپ کو, لیکن چلے سنوا دیتا ہوں. وہ جو ان اینکر محترمہ کا جو ایک ملازمہ والا معاملہ تھا, جو آج تک جس کی وہ وضاحت نہیں آ سکی, اس میں وہ کیا زبان استعمال کر رہی تھی, سن لیجیے. تم لوگوں کو شرم تک نہیں آتی؟ اس نے 3 مہینے نہیں 15,000 بھی تھی. اس کا باپ نہیں لے کے آ رہا تھا, جھوٹا حرام زیادہ ہے اس کا باپ, وہ لینے نہیں آ رہا تھا پیسے. میں تو اس طرح سے لڑکی نہیں بھیجوں گی, یہ بات لکھ لو. تم لوگ بحریہ ٹاؤن گئے ہو, جاؤ جس سے مرضی لینی ہے بچی لے لو. تو یہ غیر انسانی رویوں کے مالک دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں, ان کے کردار پر بغیر کسی ثبوت کے کیچڑ اٹھاتے ہیں, اور پھر مزے لیتے ہیں, اور پھر اگر ان کے اوپر کوئی قانون حرکت میں آئے تو اس پر وہ تنقید کرتے ہیں, اور پھر آزادی صحافت خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے جو کچھ ہوا, اور میرا خیال ہے کہ ایسی کسی بھی چیز کا سخت سے سخت ہر فورم پر نوٹس لیا جانا چاہیے, تاکہ کوئی بھی, میں یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس طرح کی کسی کی کردار کشی نہ کر سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.